بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے تجوید کی کلاس نمبر 7 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس کلاس میں ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان پڑھیں گے کہ کہاں اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور کہاں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے جو نام ہیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے دو نام کتابوں کے اندر عام طور پر معروف ہیں اور لکھے جاتے ہیں، ایک تعوذ اور دوسرا استعاذہ۔ تعوذ اور دوسرا استعاذہ۔ اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی دو نام کتابوں کے اندر مشہور ہیں اور معروف ہیں اور لکھے جاتے ہیں، ایک تسمیہ اور دوسرا بسملہ۔ ہم نے یہاں پر عنوان دیا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان، تو تجوید کی بعض بکس کے اندر جو ہے وہ عنوان اس طرح ہوتا ہے تعوذ اور تسمیہ کا بیان، تو اس سے مراد بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان ہے۔ اسی طرح تجوید کی بعض بکس کے اندر عنوان ہوتا ہے استعاذہ اور بسملہ کا بیان، تو اس سے بھی مراد اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ ہم نے کہاں پڑھنی ہے، بسم اللہ ہم نے کہاں پڑھنی ہے، تو اس کے بارے میں یہ اصول، ضابطہ اور قانون یاد رکھیے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا محل جو ہے وہ تلاوت کا آغاز ہے، یعنی تلاوت کے شروع میں جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، اور بسم اللہ کا محل جو ہے وہ سورت کی ابتدا ہے، یعنی جہاں پر سورت کی ابتدا ہوگی وہاں پر جو ہے وہ بسم اللہ کو پڑھا جائے گا۔ تو اب اگر تفصیل جو ہے وہ ہم اس کی طرف جائیں تو تلاوت کے شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت۔ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت۔ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت کا کیا مطلب ہے کہ تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ تلاوت کا آغاز جو ہے وہ سورت کے شروع سے ہو رہا ہے، یا آسان لفظوں میں تلاوت شروع کی جا رہی ہے سورت کے شروع سے۔ اور اس کی مثال جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھیے کہ اس میں تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے اور سورت کے شروع سے جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے، تو اس کو نام دیا گیا ہے ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت۔ ابتدائے تلاوت یعنی تلاوت شروع ہو رہی ہے، تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے، ابتدائے سورت سورت کے شروع سے۔ اور دوسری صورت ہے ابتدائے سورت درمیان تلاوت۔ اب اس صورت کو جو ہے وہ اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے، ابتدائے سورت درمیان تلاوت یعنی تلاوت جو ہے وہ جاری ہے، تلاوت کا آغاز پہلے سے ہو چکا تھا، اب تلاوت جاری ہے اور درمیان میں نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔
جیسے اب الحمدللہ ہم نے شروع کی تھی، اب الحمدللہ کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، آخر میں ہم پہنچ گئے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ تلاوت ہماری جاری ہے اور سورت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، تو ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اس سورت کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے ابتدائے سورت درمیان تلاوت، یعنی تلاوت کے درمیان میں نئی سورت کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے یا نئی سورت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اور تیسری سورت بنتی ہے ابتدائے تلاوت درمیان سورت۔ یہ کون سی صورت ہے کہ تلاوت شروع کی جا رہی ہے سورت کے درمیان سے، جیسے عام طور پر محافل میں قرہ حضرات پڑھتے ہیں تو وہ کسی سورت کے درمیان سے جو ہے وہ تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی آسان مثال جیسے اب میں سورہ فاتحہ کی دینے لگا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اب آپ دیکھیے کہ میں نے تلاوت کا آغاز جو ہے وہ سورت کے درمیان سے کیا ہے، سورت کے شروع سے نہیں کیا۔ تو اب ہم جو ہے وہ پہلی سورت کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور یہ جو دو صورتیں ہیں ان کو جو ہے وہ اگلے لیسن کے اندر ہم جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے ان دو صورتوں کو ہم یہاں پر چھوڑ رہے ہیں، اور پہلی صورت کو جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں آگے اس کی تفصیلات جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ پہلی صورت تھی ابتدائے تلاوت ابتدائے صورت۔ ابتدائے تلاوت ابتدائے صورت کا کیا مطلب کہ صورت کا تلاوت کا آغاز کیا جا رہا ہے، تلاوت کو شروع کیا جا رہا ہے سورت کی ابتدا سے یا سورت کے شروع سے۔ اس کی مثال جیسے میں نے شروع میں دی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور سورت کے شروع سے الحمدللہ رب العالمین یا کوئی بھی سورت جو ہے وہ آپ شروع کر سکتے ہیں، جیسے قل اعوذ برب الناس یا قل اعوذ برب الفلق۔ تو کوئی بھی سورت جو ہے وہ اس کے شروع سے جو ہے وہ تلاوت شروع کی جائے تو وہ یہ سورت بنے گی۔ اب اس سورت کے اندر جو ہے وہ فصل اور وصل کے اعتبار سے کل 4 وجوہ بنے گی۔ فصل اور وصل کے اعتبار سے کل 4 وجوہ بنے گی۔ فصل کا معنی ہوتا ہے الگ الگ کرنا، اور وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورت کا جو آغاز ہے الحمدللہ، ان کو الگ الگ پڑھنے یا ان کو جو ہے وہ ملا کر پڑھنے کی کل جو ہے وہ 4 صورتیں بنے گی۔ وہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ وہ ہیں نمبر 1 فصل کل، نمبر 2 وصل کل، نمبر 3 فصل اول وصل ثانی، اور نمبر 4 ہے وصل اول فصل ثانی۔ اب ان کا معنی کیا ہے؟ تو ایک تو آپ جو ہے وہ فصل کا معنی یاد رکھیں، فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، الگ کرنا، اور وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ تو فصل کل اس کا معنی ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورت کے آغاز کو الگ الگ پڑھنا، اور یہ اس لیے میں نے ان تینوں کو الگ الگ بریکٹ کے اندر لکھا ہے۔ استعاذہ الگ پڑھنا، استعاذہ سے مراد اعوذ باللہ، اور بسملہ الگ پڑھنا، بسملہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورت کا آغاز جو ہے اس کو الگ پڑھنا۔ اب وہ فصل کل کی صورت کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ رب العالمین۔ تو اب یہ فصل کل ہے کہ اس میں ہم نے اعوذ باللہ کو الگ پڑھا، پھر سانس لیا، پھر بسم اللہ کو الگ پڑھا، پھر سانس لیا، اور پھر سورت کا آغاز جو ہے اس کو الگ پڑھا۔ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے فصل کل، یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورت کے آغاز کو الگ الگ پڑھنا۔ دوسری صورت ہے وصل کل۔ وصل کل، وصل کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ملانا ہوتا ہے، تو وصل کل کا معنی تمام کو ملا کر پڑھنا ایک سانس کے اندر، یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورت کے آغاز تینوں کو جو ہے وہ ایک سانس کے اندر پڑھنا۔ اب اس کی مثال جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو اب دیکھیے ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمدللہ کو جو ہے وہ ملا کر پڑھا ہے، تو یہ وصل کل ہے۔ اور تیسرا ہے فصل اول وصل ثانی۔ فصل اول وصل ثانی، فصل اول وصل ثانی کا کیا مطلب ہے کہ فصل کا معنی جدا کرنا، تو اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، اور بسم اللہ اور سورت کے آغاز کو جو ہے وہ ملا کر پڑھنا۔ جیسے اس کی مثال کیا ہوگی، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو ہم نے اعوذ باللہ کو الگ پڑھا اور بسم اللہ کو سورت کے آغاز کے ساتھ ملا کر پڑھا، تو یہ ہے فصل اول وصل ثانی۔ اور نمبر 4 ہے وصل اول فصل ثانی۔ اب وصل پہلے آ گیا ہے تو وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا اس صورت کا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا اور سورت کے آغاز کو الگ نئے سانس کے اندر جو ہے وہ پڑھنا۔ جیسے اس کی مثال جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ آج ہم نے ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت یعنی جو پہلی سورت بنتی ہے تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی، اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہے۔ ایک بات جو ہے وہ رہ گئی ہے کہ ان 4 سورتوں کا حکم کیا ہے۔ تو اس سورت کے اندر یہ جو سورت ہے ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، اس کی جو آگے 4 صورتیں بنتی ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورت کو ملانے یا نہ ملانے کی، الگ الگ پڑھنے کی یا ملا کر پڑھنے کی، اس کی جو 4 صورتیں بنتی ہیں جو ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہے، یہ چاروں صورتیں جائز ہیں۔ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورت کو الگ الگ پڑھیں تو بھی جائز ہے، ملا کر پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملا کر پڑھیں، سورت کو الگ پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ اعوذ باللہ کو الگ، بسم اللہ کو سورت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ تو یہ چاروں صورتیں جائز ہیں، یہ والی جو 4 صورتیں ہیں، اور ان 4 صورتوں کا تعلق جو ہے وہ اس صورت کے ساتھ ہے۔ یعنی جو 3 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے پہلی، باقی یہ جو 2 ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ بعد میں آئے گی۔ تو امید ہے کہ کافی حد تک یہ لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہوتا ہے، آپ فون کر کے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میرے لیے اور تمام ناظرین کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔